السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک پراسرار خوفناک واقعہ۔ 19ویں صدی میں لوگ اپنے بچوں کو اکثر جنات کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جن میں اکثر لوگ ایسے جنات کی کہانیاں سناتے تھے جو کہ شیطان جنات ہوتے تھے اور صرف آدم ذات کو ہی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے جنات بھی ہوتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کے لیے وہ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی تک موٹر کار، گاڑیاں، ریل، موٹر سائیکل جیسی کوئی بھی چیز سڑکوں گلیوں میں چلنے کے لیے دستیاب نہ تھی۔ لوگ سفر کے لیے گھوڑے، گاڑیاں اور خچر گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ وادی کشمیر کے شہر کپواڑہ کے گاؤں لال پورہ میں سکینہ نامی ایک دائی رہتی تھی جس پر لوگ بہت یقین رکھتے تھے۔ اس نے صرف اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں کی عورتوں کو بھی زچگی کے دوران مدد کی تھی اور ان کی صحت کے بارے میں بھی اچھے مشورے دیتی تھیں۔ اس لیے لوگ سکینہ سے مشورہ کرنے آتے اور اپنے بچوں کی پیدائش کے لیے اسے گھر لے کر جاتے۔ سب لوگ سکینہ دائی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے اور اسے دائی اماں کے نام سے پکارتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکینہ بوڑھی ہو گئی تھی اور اب اسے آنکھوں سے کم نظر آنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اب اس پر یقین نہیں کرتے تھے اور اب دائی اماں کو کوئی بھی اس کام کے لیے لے کر نہیں جاتا تھا۔ دائی اماں اپنے گھر کی واحد کفیل تھیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بالکل بھی کام نہ کرتا اور سارا دن گھر پر پڑا رہتا، جی بھر کر نشہ کرتا، پیسے نہ ملنے پر اپنی ماں کو تنگ کرتا اور اکثر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ دائی اماں اب کافی مجبور تھیں کیونکہ اب کوئی بھی ان پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ بس لوگ مشورہ لینے آتے اور بغیر پیسے دیے چلے جاتے تھے۔ ان کے گھر میں فاقہ پڑنے لگا اور اوپر سے دائی اماں کا بیٹا انہیں بہت تنگ کرتا تھا۔ ایک دن ہمسائے کے گھر کا ایک بچہ دائی اماں کو بلانے آیا۔ دائی اماں ان کے گھر گئی بڑی امید کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی مشورہ کر کے دائی اماں کو یہ بول دیا کہ اب آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ سے بچے کی پیدائش نہیں کروا سکتے، آپ کو اب نظر بھی بہت کم آتا ہے اور کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ دائی اماں دکھی دل سے گھر سے باہر آ گئیں۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تبھی گلی میں انہیں اپنے سامنے ایک بلی بیٹھی نظر آئی۔ وہ بلی بالکل کالی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا اس لیے دائی اماں کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے بلی سے کہا کہ کاش تو انسان ہوتی تو میں تجھے ضرور کہتی کہ اگر تیرے پاس اولاد ہونے والی ہے تو مجھے ضرور بلانا۔ اتنا کہہ کر دائی اماں وہاں سے چلی گئیں اور بلی بھی اپنی مخصوص آواز نکال کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر دائی اماں اپنے گھر واپس آ گئیں تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آج پھر خالی ہاتھ آ گئی اماں، کتنی بار کہا ہے کہ جب گھر آؤ تو کچھ لے کر آیا کرو۔ اور اسی کے ساتھ وہ شراب کے نشے میں دائی اماں کو مارنے لگا اور پھر نیچے گر گیا۔ دائی اماں اپنی قسمت پر روتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گئیں اور پھر نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے کی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ دائی اماں کی آنکھ کھلی۔ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے؟ دائی اماں نے دل میں سوچا۔ ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر دائی اماں دروازے پر آئیں اور پوچھا کون ہے؟ تو آواز کسی مرد کی آئی جو کچھ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو لینے آیا ہوں دائی اماں۔ دائی اماں نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد کھڑا تھا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کالے رنگ کے کپڑے سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دائی اماں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی، پھر ہمت کر کے پوچھا کون ہو بھائی؟ میں ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں، آپ جلدی چلیں میرے ساتھ، ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ 1 منٹ ذرا رکو، میں اپنے بیٹے کو بتا دوں۔ دائی اماں نے اپنے بیٹے کو بہت آوازیں دیں لیکن وہ نکھٹو شراب کے نشے میں دھت بے ہوش پڑا تھا۔ جلدی چلیے دائی اماں، وہ دائی اماں سے مخاطب ہو کر بولا۔ پھر دائی اماں گھر سے باہر نکلیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بگی کھڑی تھی۔ وہ جا کر اس میں بیٹھ گیا اور دائی اماں کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بگی گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی ایک ویران کچی سڑک پر آ گئی اور پھر اس نے اپنا رخ جنگل کی طرف کر لیا۔ دائی اماں
अम्मा को कुछ खटका सा लगा, लेकिन वो कुछ ना बोली। वो चुप करके बैठी रही। आखिर बग्गी एक वीराने में पुरानी हवेली के पास जाकर रुकी, जहाँ पर बड़े बड़े दियो हेकल दरख्त थे। हवेली के हर तरफ खौफो हिरास फैला हुआ था। वो आदमी बग्गी से नीचे उतरा और दाई अम्मा को लेकर इस हवेली के अंदर चला गया। वहाँ पर 3 मर्द और खड़े थे, कुछ बच्चे और औरतें भी थीं। इनके कद काफी हद तक बड़े थे। इनके कद देखकर दाई अम्मा समझ गईं कि ये कोई इंसान नहीं, जिन्नात हैं, और वो इस वक्त जिन्नात के बीचों बीच मौजूद थीं। इस मर्द ने भी अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो इसकी शक्ल देखकर दाई अम्मा ने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। वो बहुत खौफनाक शक्ल का था, लेकिन अभी तक दाई अम्मा को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और बड़ी हिफाजत के साथ इस हवेली में लेकर आए थे। दाई अम्मा अब समझ गई थी ये कोई बुरे जिन्नात नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नात हैं। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो खुद इनकी मदद चाहते हैं। तब पहले वाला जिन बोला, मेरी बीवी सामने वाले कमरे में है, इसे आपकी जरूरत है। फिर दाई अम्मा सामने कमरे में चली गईं और अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक बच्चे की पैदाइश हो गई। फिर देखते ही देखते 7 बच्चे एक साथ इस दुनिया में आए। बच्चों की पैदाइश का सुनकर वो सब बहुत खुश हुए। तभी दाई अम्मा ने कहा कि अब आपका काम हो गया है और 4 बजने वाले हैं। मुझे मेरे बेटे के उठने से पहले पहले आप मेरे घर छोड़ आए। तब इनमें से एक जिन बोला, जो थोड़ा बूढ़ा और ज़ईफ लग रहा था। उसने कहा, आपने हमारे बच्चों की पैदाइश बआसानी करवाई है, आपको तोहफा दिया जाएगा, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। तभी दाई अम्मा बोली, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, ये मैंने अल्लाह की रजा की खातिर किया है, बस मुझे आप खैर खैरियत से मेरे घर छोड़ आए। ये सुनकर जिनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा, अगर तुमने तोहफा ना लिया तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें इधर लाया हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हें सारी जिंदगी यहीं पर रखूं। तोहफा लिए बगैर तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। दाई अम्मा ये सुनकर डर गईं और बोली, जो तोहफा देना चाहते हो दे दो और मुझे छोड़ आओ मेरे घर पर। तभी वो जिन बोला, अपना दुपट्टा आगे करो। दाई अम्मा ने अपना दुपट्टा आगे कर दिया। दाई अम्मा को महसूस हुआ कि उस जिन ने दाई अम्मा के दुपट्टे में काफी सारे पत्थर डाल दिए हों। दाई अम्मा को हैरत हुई और सोचने लगी कि तोहफा देना था तो कुछ अच्छा सा देते, ये क्या पत्थर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैंने लेने से इनकार किया तो हो सकता है जिनको गुस्सा आ जाए और मुझे मेरे घर पर भी ना छोड़कर आए। इसी डर के मारे वो कुछ ना बोली। फिर जिन ने कहा कि बग्गी में बैठ जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर दाई अम्मा बाहर आकर बग्गी में बैठ गईं। बग्गी चलना शुरू हो गई। दाई अम्मा को काफी बोझ लग रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा बोझ हल्का कर लेती हूँ, रास्ते में पत्थरों को फेंक देती हूँ, इस जिन को क्या पता चलेगा। फिर अपना बोझ हल्का करने के लिए रास्ते में पत्थर फेंकने लगी, जिसका इल्म जिन को हो गया। क्या कर रही हैं आप? जिन ने पूछा। कुछ नहीं, वो डरते हुए बोली। इतने में दाई अम्मा का घर आ गया। जिन अम्मा को घर के बाहर उतार कर चला गया। घर आकर दाई अम्मा ने वो पत्थर कमरे में रखी हुई चारपाई पर रख दिए और आकर सो गई। सुबह उठी और अपने बेटे को बताया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। जिनके बच्चों की पैदाइश करवा के आई हूँ, तोहफे में मुझे पत्थर दिए हैं, जाओ जाकर चारपाई से उठाकर फेंक दो। दाई अम्मा का बेटा कमरे में गया और चीखता हुआ बाहर आया, अम्मा वो पत्थर नहीं हीरे हैं, जिनने तुम्हें हीरे दिए हैं। ये क्या कह रहे हो? जाओ रास्ते में देख कर आओ, अंधेरा होने की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा था, मैंने पत्थर समझकर फेंक दिए थे। फिर उसके बेटे ने बाहर जाके देखा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। घर आकर उसने दाई अम्मा को बताया कि बाहर कुछ भी नहीं है। दाई अम्मा सर पकड़कर बैठ गई और फिर कहा कि बेटा जो है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। कितने नेक जिन थे, अल्लाह इन्हें खुश रखे। ये कहकर दाई अम्मा अपने कामों में मसरूफ हो गईं। वो किचन में खाना बना रही थीं, तो देखा एक काली बिल्ली मुंह में पोटली दबाए इनके सामने खड़ी है। ये देखकर दाई अम्मा हैरान हुई। तभी इस बिल्ली ने औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। दाई अम्मा एकदम घबरा गईं, लेकिन फिर वो औरत बोली, दाई अम्मा मैं वही जिनजादी हूँ और वो बिल्ली भी मैं ही हूँ, जिसे आपने उस रात कहा था कि अगर मेरे बच्चे होने वाले हों तो मैं आपको बुलाऊं। तभी मैंने फैसला कर लिया था और अपने शौहर से कहा था
کہ جب میرے بچوں کی پیدائش ہو تو وہ آپ کو لے کر آئیں، اور یہ ہیرے میں آپ کو دینے آئی ہوں جو کل آپ راستے میں پھینک رہی تھی، جسے میرے شوہر نے آپ کو پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آتے ہوئے انہیں راستے سے اٹھا لیا تھا، اور وہ مجھے دے گئے تھے کہ میں آپ کو صبح دے دوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا تحفہ پسند آیا ہوگا، اور یقیناً ہمارے تحفے سے آپ کی کچھ مشکلات حل ہو گئی ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن زادی غائب ہو گئی، اور ان جناتوں نے آج میرے بیٹے کو بھی ٹھیک کر دیا، اس کو اتنا ڈرایا کہ اب وہ میرا کہا بھی مانتا ہے اور میری دل سے عزت بھی کرتا ہے، جیسے ایک بیٹے کو ایک ماں سے کرنی چاہیے۔ وہ واقعی میں نیک جنات تھے جو مجھے اس مشکل وقت میں ملے، اور میں آج بھی دعائیں دیتے نہیں تھکتی جنہوں نے میرے بڑھاپے میں میرا ساتھ دیا۔